لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے. پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے, کہتا نہیں جاب لگ گئی تو سکون آ جائے گا. جاب کیا لگتی ہے, ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا, حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے, مصروفیت کے اعتبار سے بھی, رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت, اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جاگے گا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا. جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے, جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا, اصل زندگی تو یہ تھی, اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم من نحییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھیں رکت پیدا کرنے والی, تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. تو میں اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز, اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے, انذار بالآخرہ ہے, آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا. تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے. اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن, اور اگر خدا کی نافرمانی کی, یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے, اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے, تو چمڑی تو اتر جانی ہے. اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی, ایسا نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پس قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو پھر عنقریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا. یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی, جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ. یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے, تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا, اصل کامیاب ہوا ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے, اس کو لاوارث لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا, تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا. اینڈ رزلٹ تو اس کا بہترین ہے. اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری, مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے, اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا. تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا, میں کامیاب ہو گیا. اسی کو سپورٹے ہوئے 2-3 احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا, کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے, فاقے بھی آتے ہیں, مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا. جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھیں. اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص
اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ، نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا۔ اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی ہے نا۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ، کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ 1 روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نیگلیجیبل ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص، وہ 1 روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کر دے، اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو 1 روپے کی قربانی کر کے 1 ارب روپیہ بچا لے، یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان مال ہر چیز کی، آخری درجے میں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی۔ آج تو مجھے یاد بھی نہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے، مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں، فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے۔ تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی 60 سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی۔ سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو۔ 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے، بعد کی تو اربوں سال کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں۔ سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں، اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا۔ یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے، کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں۔ جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا۔ ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص
کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے، بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک۔ تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت، چونکہ دنیا نقد ہے، فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے، انسان کہتا ہے نہیں خیر ہے دیکھی جائے گی، چھاٹ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، بڑی یاشی کی اس نے دنیا میں۔ جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہ اللہ، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی، صرف پھیرا، ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں؟ اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے۔ پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا۔ یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں، بچ جائیں۔ دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے۔ تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا، وہ کہے گا لو جی مارا گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ وہ تو فرشتے ہیں نا جی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا۔ اچھا، اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا، جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا، تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں، ورنہ تو وہاں بھی آتا کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے۔ جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں، اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی، آج دیکھو میں مارا گیا ہوں۔ لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا، مارا جائے گا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر۔ یہ حقیقت بات ہے، جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر، دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی۔ یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، نہیں، صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال
نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی. خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی ہیں, لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا, دنیا حسنہ بن جائے گی, صبر نصیب ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا مجھے, حافظہ اللہ تعالی. ایک میرا انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے فون کیا, سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا. تو وہ کہتے ہیں غامدی صاحب نے تو اس پہ انکار کیا ہے 9 سال کی عمر کا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تمہارا کلپ دیکھا تو بڑے مضبوط دلائل تم نے رکھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے کہا میں ابھی فون کر کے تمہیں دعائیں دوں. میں نے کہا جزاک اللہ خیرہ. تو میں نے کہا سر آپ کا کیا حال ہے؟ 5-6 مہینے سے ان کو آدھے سر کا درد تھا, درد شقیقہ. اور آپ پتہ ہے مجھے بھی FSC لیول پہ یہ رہا ہے, لیکن 1-1.5 ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا. اس میں آنکھ والے یہ اس پورشن پہ یوں آدھے سر کا اسے درد کہتے ہیں, اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, آنکھوں سے بعض اوقات پانی بھی نکلتا ہے. میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا کہ پرماننٹلی جن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو ان کو پوری زندگی اس تکلیف سے گزرنا پڑا. تو کہہ رہے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے آرام نہیں آ رہا. یہ میں نے تکلیف کاٹی ہے, مجھے پتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گن کے کاٹنا پڑتا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا کل 90 ٹیکے لگوائے ہیں سر میں, یہ آخری علاج ہوتا ہے کہ وہ سر کی جتنی نسیں ہیں نا ان کو سن کر دیتے ہیں. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ طارق جمیل صاحب کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہنستا کھلکھلاتا چہرہ اور یہ سب کچھ, ان کی زندگی میں ان کی ذات کے حوالے سے ان کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا, وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے. تو فوراً مجھے نا اس چیز کا خیال آیا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بندہ صحیح سلام, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا چیزیں اٹیچ ہے, اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ اٹیچ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان کے بعد نبیوں میں سب سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی تکالیف سے معمور ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کبھی آپ کو موقع ملے. میں رات کو اپنا وہ کلپ دوبارہ دیکھ رہا تھا, بڑا رکت انگیز کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر. مستدرک الحاکم میں جب ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر باندھا ہے نا انہوں نے, امام حاکم نے, اور احادیث لے کے آئے ہیں, تو پہلی حدیث آپ کو پتہ ہے کون سی لے کے آئے ہیں؟ یہی والی جامعہ ترمذی کی, کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی فضائل اور ان کی زندگی کے حالات پہ حدیثیں لکھنے سے پہلے انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے نا ابو ذر غفاری کا بیان, پہلی حدیث یہ, حالانکہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ اب آئندہ جو تم حدیثیں پڑھو گے نا وہ اس تناظر میں سمجھنا کہ ابو ذر غفاری کی زندگی غم سے معمور اس لیے ہے کہ نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے, اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ہے. یار اللہ کے نبی جو صادق اور امین ہے, وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ آسمان کے نیچے سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل دنیا سے زہد پہ اگر کوئی ہے تو ابو ذر غفاری ہے. عیسیٰ کی مثل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے اس قدر زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ برتن بھی پانی پینے کا استعمال نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں, یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا, دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے. تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا, جیتا وہ جو اس دن جیت گیا,
اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ تو دنیا میں